بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 88 ہے، اور اس سبق میں ہم باب صلاۃ المسافر شروع کر رہے ہیں۔ مسافر کی نماز کے مسائل۔ حصہ اول ہے سفر الذی یتغیر بہ الاحکام سے عبارت شروع ہوگی۔ اس سبق میں ہم کوشش کریں گے فلا تبطل بالانتقال من مرعن الی مرعن تک جائیں گے۔ جب انسان اپنے گھر سے، اپنی بستی سے سفر کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، تقریباً 80 کلومیٹر کا دور جانے کا اس کا ارادہ ہے، تو ایسا شخص راستے میں بھی مسافر کہلائے گا، اور ایسا شخص اگر وہاں پہ جا کر جہاں اس نے جانا ہے وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے، یعنی جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے یا جہاں پہ اس کی فیملی ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے، وہ کہیں کسی کام سے جا رہا ہے، اور وہاں پہ اس کی نیت بھی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی ہے، تو پھر تو وہ وہاں پر بھی مسافر ہی ہوگا، 13 دن 14 دن یا اس سے کم۔ اور اگر 15 دن ٹھہرنے کی ہے تو پھر وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا اور وہ وہاں پر مسافر نہیں ہوگا۔ مسافر کے لیے احکام شرعیہ کیا ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے نماز سے متعلق بات کریں گے، تو ظاہر کتاب الصلاۃ ہے تو اس میں ہم مسافر کی نماز سے متعلق بات کریں گے۔ تو مسافر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ دی ہے، اور اس کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت اس نے پڑھنی ہوگی۔ سنن اور نوافل وہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ اسے معاف ہیں، اگر گنجائش ہو، سہولت ہو، وقت ہو تو پھر وہ پڑھنا افضل ہے۔ اور یہ بھی اس وقت جب وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہو بلکہ اکیلے میں پڑھ رہا ہو، یا مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تو اس صورت کے اندر اس نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ روزے میں اس کو اختیار ہے کہ روزہ اگر وہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر وہ نہ رکھے۔ بہرحال روزے کے احکام میں اس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم زمین کے اندر سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو، اگر تمہیں خوف ہو تمہیں کافر لوگ فتنے میں ڈالیں گے۔ تو یہ تو جنگ کے اندر جانے سے متعلق گفتگو ہوئی کہ اس میں آپ نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں نماز کو قصر کرنا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا، اس کو قصر کہتے ہیں، یعنی تخفیف ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ سمع ابن عمر رضی اللہ عنہ يقول صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ابا بکر وعمر وعثمان وعمر وعثمان كذلك۔ اسی طریقے سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ میں نے سفر کیا، تو سفر کے اندر وہ یہ سارے کے سارے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ابو صلاۃ المسافر السفر الذی یتغیر بہ الاحکام۔ یہاں سب سے پہلے سفر کی مقدار بتائی جا رہی ہے کہ کتنی مقدار، کتنے کلومیٹر تک انسان سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے گا تو اس وقت پھر وہ نماز قصر کرے گا، تو وہ بتائی جا رہی ہے سب سے پہلے۔ فرماتے ہیں السفر الذی، وہ سفر یتغیر بہ الاحکام، اس سفر کی وجہ سے احکام کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، قصر کا حکم آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان یقصد مسیرۃ 3 ایام ولیالیھا بسیر الابل، کہ انسان ہلکی چال اور اونٹ کے ساتھ، جس طرح اونٹ چلتا ہے اس کی چال کے مطابق، ومشی الاقدام، یا پیدل چلنے کے مطابق 3 دن اور 3 راتیں مسافت کی بقدر چلنے کا قصد کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں، یعنی اتنا انسان 3 دن اور 3 راتوں میں جتنا سفر طے کرتا ہے پیدل چلنے کے ذریعے سے،
یا اونٹ کے ساتھ چلنے کے ذریعے سے، تو اس میں پورا دن نہیں بلکہ صبح سے لے کر زوال تک جس طرح بھی ہم نے بتا دیا تو اتنا چلے، اور اس میں جتنا وہ سفر طے کر سکتا ہے مقدار طے کر لے۔ تو اس کو جتنی مقدار طے کریں گے، جتنے کلومیٹر وہ بنے گی، اتنی مقدار وہ مقدار ہے سفر کی۔ تو اتنی مقدار کی نیت سے کوئی شخص گھر سے ارادہ لے کر نکلا کہ میں اتنی مقدار آگے تک جا رہا ہوں، تو اس سے وہ شرعی مسافر بن جائے گا، اور پھر اس کے لیے احکام کے اندر تبدیلی ہوگی۔ جو نماز سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہوگا، کسی مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہوگا، تو اس کو پھر وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ لقول علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یمسح المقیم کمال یوم ولیلۃ، مقیم شخص ایک دن اور ایک رات کامل وہ مسح کر سکتا ہے موزوں پر، مسافر ثلاثۃ ایام ولیالیھا، اور مسافر 3 دن اور 3 رات موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں الف لام داخل ہے مسافر کے اوپر، تو فرماتے ہیں کہ عمت الرخصۃ الجنس، یہاں پہ الف لام استغراق کا ہے اور جن سے مسافر کی تمام افراد کو شامل ہے، لہذا رخصت ہے وہ اس جنس کو شامل ہے، یعنی مسافر 3 دن اور 3 رات۔ اب وہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے گا تو اس کی ضروریات میں سے ہے جب 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے گا تو اتنے دن تک وہ سفر میں بھی ہو، 3 دن اور 3 رات سفر میں بھی ہو نا، تو لہٰذا مدت مسافت یعنی مقدار مسافت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ 3 دن اور 3 رات تک سفر کرنے میں جو گزر جائیں اور جتنا فاصلہ طے ہو اتنا فاصلہ وہ مقدار سفر ہے۔ اتنے فاصلے کی مقدار تک کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ راستے میں بھی مسافر ہوگا، اور وہاں جا کر پھر میں نے تفصیل بتا دی کہ اگر 15 دن سے کم کی نیت میں ہے تو مسافر ہوگا، ورنہ وہاں پہ جا کر مقیم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ رخصت یہاں پہ جو ملی ہے 3 دن اور 3 رات کی، یہ جنس کو شامل ہے اور اس کے تمام افراد کو عام ہے۔ ومن ضرورتہ عموم التقدیر، اسی کی ضرورت میں سے ہے، یعنی مقدار کے اندر بھی عموم ہونا، مقدار کے اندر بھی عموم اسی کی ضرورت میں سے بھی ہے۔ جب 3 دن اور 3 رات تک یہ رخصت اس کو ملی ہے تو 3 دن اور 3 رات مقدار تک سفر کا ہونا بھی ضروری ہوا۔ قدر ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مقرر کیا ہے مدت مقدار سفر یومینی و اکثر الیوم الثالث، 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ۔ وہ فرماتے ہیں للاکثر یہ حکم الکل ہے، جب 2 دن اور تیسرے دن کا کچھ یعنی زیادہ حصہ پڑا ہے بس اتنی مقدار میں جتنا سفر طے ہوا اس کو ہم مقدار سفر کہیں گے۔ شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یومن و لیلتن، لیتن لکھا ہوا ہے تو کاتب کی غلطی سے یہ ہے بیومن و لیلتن فی قول، قول ان کا ہے کہ 1 دن اور 1 رات جتنا سفر طے ہو سکتا ہے، یعنی صبح سے لے کر زوال تک جتنا سفر طے ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پوری رات تو سفر ہوتا نہیں ہے، پیدل سفر انسان تھک جاتا ہے، ریسٹ کرے گا وہ، تو 1 دن کا سفر جتنا ہوتا ہے اتنے فرسخ یا جتنی مقدار وہ مقدار سفر ہوگی۔ کفا بالسنت حجۃ علیہما، فرماتے ہیں کہ جو روایت ابھی ہم نے آپ کے سامنے روایت کی ہے وہ دلیل کے طور پر دونوں ائمہ کے خلاف ہماری حجت ہے اور حجت بننے کے لیے کافی ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف بھی اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی۔ سیر المذکور هو الوسط، یہ جو سفر ہوگا 3 دنوں کا یہ چلنا گاڑی کے اوپر نہیں، ہوائی جہاز پر نہیں، بلکہ پیدل چلنا یا گھوڑے یا اونٹ کے ساتھ چلنا، اور متوسط چال چلنا، بہت تیز گھوڑا بہت تیز اونٹ یا بھاگنا پیدل ایسا نہیں، بلکہ متوسط چال چلنا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ التقدیر بالمراحل، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مراحل کے ساتھ مقرر کیا جائے گا مقدار سفر کو۔ فرماتے ہیں کہ 3 مراحل ہوں، تو اگر وہ کوئی اس کو مراحل کو، یعنی جس طرح ہم اس کو آج کل سٹاپ بول سکتے ہیں کہ ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک، وہ 3 مراحل کو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طے کر لے تو بس یہ مقدار سفر ہے۔ وہو قریب من الاول، یہ بھی پہلے قول کے قریب ہی ہے کہ 3 دن اور 3 رات کا سفر، اور اس میں یہ ہے کہ ایک مرحلے پہ جا کر 1 دن سفر کر کے وہ ٹھہر گئے، پھر دوسرے دن جہاں پہ ٹھہرے وہ دوسرا مرحلہ ہے، پھر تیسرے دن جہاں پہ ٹھہرے وہ تیسرا مرحلہ ہے۔
ولا معتبر بالفراسخ والصحیح، راجح قول یہ ہے کہ فرسخوں کا اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ اعتبار نہیں کریں گے کہ اتنے فرسخ چلے، کیونکہ اس میں فرسخوں میں کبھی کم کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی فرسخ کے اندر کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ صرف دنوں کے اعتبار سے بتا دیا۔ اب اس میں اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے تو اتنا سفر طے کرے گا 3 دن کے اندر، وہ سفر مراد ہوگا۔ تو پانی کے اندر سفر کر رہا ہے کشتی پر، وہ 3 دن اور 3 راتیں جتنا سفر کر لے گا، صبح سے زوال تک سفر جتنا کرے گا 3 دن تک، اس کا اعتبار ہوگا۔ تو لہٰذا اتنا مقدار کر لو، چونکہ فرسخوں میں اگر پانی کے اندر دیکھیں گے تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے بھئی اتنا فرسخ ہے، تو پھر وہ ادھر پانی کے اندر تو وہ فرسخ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے طے ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کئی دنوں تک بھی طے نہ ہو۔ اس طرح سے پہاڑ کے اوپر اگر ہم ان فرسخوں کا اعتبار کریں گے تو میدانی علاقے کے اندر ان فرسخوں کو طے کرنا تو بہت ہی آسان ہے، اور پہاڑی پر تو کتنے دنوں تک اگر بندہ جائے تو ان فرسخوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے اس میں ذرا خرابی آ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ ایک دن کی اندر جتنا، اور اس اعتبار سے پھر 3 دن تک جتنا سفر مسافر طے کر سکتا ہے، تو جتنی مقدار طے کرے گا اتنی مقدار کو ہم وہ مقدار سفر بنا لیتے ہیں۔ لا يعتبر السیر فی الماء، پانی کے اندر چلنے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس قول کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا يعتبر به السیر فی البر، یعنی اس پانی کے اوپر جو سفر کرنا ہے، اس سفر کو خشکی کے اوپر سفر کے ساتھ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کیونکہ خشکی کے اوپر جو سفر ہم طے کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پانی کے اوپر وہ سفر یا تو جلدی طے ہو جائے گا اگر کشتی اچھی ہوگی، اور کشتی میں بھی یاد رکھیں کہ ہم نے جو مدت مسافت یا مقدار سفر ہم نے جو متعین کرنی ہے پانی پر، وہ ہم نے آج کل کی کشتیوں کے اعتبار سے نہیں جو پیٹرول پر چلتی ہیں، جو بہت تیز چلتی ہیں ان پر نہیں، بلکہ جو پرانی جس طریقے سے ہم نے پیدل چلنے کو قیاس کیا ہے گھوڑے کے ساتھ یا اونٹ کے ساتھ چلنے کو خشکی پر، اسی طریقے سے پانی کے اوپر بھی اس کشتی کے ذریعے جو بادبانی یعنی ہوا کے ذریعے سے چل رہی ہو، جو بغیر پٹرول کے ملاح ان کو خود چلا رہے ہوں، اس اعتبار سے ہم نے حساب لگانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ سفر اس ترتیب سے اور اتنے وقت میں طے نہ ہو، لہٰذا پانی کے اوپر چلنے کو قیاس نہیں کیا جائے گا خشکی پر چلنے پر۔ فَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَحْرِ، سمندر کے اندر کیا معتبر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو اعتبار کریں گے سفر کا، وہ فما یلیق بحالہ، وہ اس کی حال کے اعتبار سے جو اس کو لائق ہو۔ اگر کشتی اچھی ہوگی، ہوا موافق ہوگی، تو اس میں تو پھر وہی 3 دن اور 3 رات کا ہوگا۔ اگر کشتی اچھی نہیں ہو اور ہوا ناموافق ہو تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جس ترتیب سے وہاں پہ چلیں گے تو اس ترتیب سے اس میں جتنے 3 دن سفر جتنا طے ہو، اسی اعتبار سے ہم اس کو مسافر شمار کریں گے، یعنی کشتی کے اندر، اس کشتی کے اندر جو 3 دن کا سفر ہوگا اس اعتبار سے، چاہے وہ سفر پھر خشکی کے سفر کے برابر میں ہو یا نہ ہو۔ کما فی الجبل، جس طریقے سے پہاڑ پہ بھی 3 دن کا بس سفر معتبر ہے، چاہے اس میں پھر جتنے مقدار سفر کی اس میں طے ہو۔ 3 دن اور 3 رات کی جو مسافت ہے اس میں انسان کتنا چل سکتا ہے؟ تو چلنے میں یاد رکھیں کہ صبح سے دوپہر تک چلنا ہے، اور اس میں سردیوں کے جو دن ہیں، جو چھوٹے دن ہیں، ان میں سے جو دن ہوں گے ان کے وقت کے اعتبار سے چلنا مراد ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک دن میں اوس چال سے انسان صبح سے دوپہر تک تقریباً 16 میل چل سکتا ہے۔ اس اعتبار سے 3 دن میں 48 میل ہو جاتے ہیں۔ 48 میل کا حساب ہے حناف کے نزدیک، تو جدید حساب کے اعتبار سے سوست بنتا ہے۔ استدلال ایک اس روایت سے بھی کیا جاتا ہے، عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ سفر کرے، یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ 3 دن کا سفر، تو 3 دن دیکھیے اس میں بھی ہے، اس سے پتہ چلا کہ مقدار سفر وہ 3 دن ہی ہے۔ متن کے اندر جو روایت تھی وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوم ولیلۃ للمقیم، موضوع پر مسئلہ سے متعلق مسافر یہ جو گنجائش تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو 1 دن اور 1 رات سفر کرنے والا جتنا سفر کر سکے گا اس کو مقدار سفر قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ روایت ہے کہ عورت سفر نہ کرے 1 دن اور 1 رات، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔
4 اقوال ہیں مقدار سفر سے متعلق۔ 20 فرسخ سب سے پہلا قول ہے، اور وہ کل 65 میل شرعی بنتے ہیں، اور 115 کلومیٹر 214 میٹر اور 40 سینٹی میٹر بنتے ہیں۔ دوسرا قول ہے 18 فرسخ کا، جو 54 میل شرعی 98 کلومیٹر اور آگے میٹر۔ تیسرا قول ہے 15 فرسخ 45 میل شرعی 82 کلومیٹر 296 میٹر۔ چوتھا قول ہے 16 فرسخ 48 میل شرعی اور 87 کلومیٹر 782 میٹر 40 سینٹی میٹر۔ یہ 4 اقوال مقدار سفر سے متعلق ہیں۔ ہمارے بعض اکابرین نے دیوبند اور اس کے علاوہ نے اس مسافت میں تقریباً 48 میل انگریزی کا اعتبار فرمایا ہے۔ یہ تو 48 میل شرعی ہیں، 48 میل انگریزی جو ہے وہ 1760 گز، 1 کلومیٹر 1760 گز 1 کلومیٹر 609 میٹر اور 34 سینٹی میٹر، یہ 4 ملی میٹر کا ہوتا ہے۔ یہ ایک انگریزی میل کا اعتبار ہے کہ 1760 گز کا ہوتا ہے، 1 کلومیٹر اور 609 میٹر 34 سینٹی میٹر اور 4 ملی میٹر کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 48 میل انگریزی وہ 73 کلومیٹر اور 248 میٹر 51 سینٹی میٹر اور 2 ملی میٹر کا ہوگا، تو 77 کلومیٹر بن گئے، احتیاطاً 80 کلومیٹر بتا دیا جاتا ہے۔ اسے 16 فرسخ کے اعتبار سے 48 میل شرعی کا اعتبار کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ شرعی جتنے بھی اوزان ہیں، جس طرح زکوٰۃ وغیرہ میں بھی اس میں جو ہے وہ اعتبار کیا گیا ہے وہ شرعی اوزان کا کیا گیا، انگریزی اوزان کا نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی انگریزی میل کے بجائے، انگریزی کلومیٹر کے بجائے شرعی کلومیٹر اور شرعی میل کا اگر اعتبار کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، جو کہ وہ 87 کلومیٹر بنتا ہے۔ احتیاطاً 80 85 یہ فقہا نے فرمایا ہے، اتنا اگر کوئی سفر کر لے تو اس سے وہ شرعی مسافر بن جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ مسافر بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مسافت شرعی کا قصد و ارادہ کر کے گھر سے نکلے، یہ جو 80 کلومیٹر ہے اس کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے۔ دوسری شرط کہ مسافت شرعی کے ارادے کے ساتھ یہ شخص شہر کی آبادی سے یا فنائے شہر سے آگے نکل گیا ہو، جس راستے سے وہ اپنے شہر سے باہر نکل رہا ہے وہاں سے شہر کی جو آخری حد ہے، آخری مکان، آخری دکان، آخری جو اگر بستی سے نکل رہا ہے تو آخری گھر، اس سے باہر ہو گیا جس راستے سے وہ نکل رہا ہے۔ اگر دوسرے راستے سے وہ شہر بہت لمبا ہے، لیکن جس راستے سے یہ نکل رہا ہے تو اس راستے سے جب اپنی بستی سے باہر نکل گیا تو یہ نکلنا اس کا ضروری ہے مسافر بننے کے لیے۔ جب تک اگر وہ شہر کے اندر، تو جتنے کلومیٹر شہر کے اندر گھوم رہا ہے وہ ابھی تک مسافر شمار نہیں ہوگا، اگرچہ وہ 80 کلومیٹر کے ارادے سے نکل گیا اور دور جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اپنے شہر کے اندر ہی گھوم رہا ہے، جیسے لاہور کے اندر ہی گھوم رہا ہے اور جا رہا ہے کراچی، لیکن ابھی تک لاہور کے اندر ہی ہے، مسافر ابھی تک وہ نہیں بنا۔ اگر لاہور کے اندر اس کو کوئی نماز پیش آ گئی ہے تو وہ نماز پوری پڑھے گا۔ اس کا مبدأ سفر، یعنی سفر اس کا شروع کہاں سے ہوگا؟ وہ جب اپنی بستی سے یا اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے گا۔ اور واپسی پہ بھی اس کا سفر ختم کب ہوگا؟ کہ جب اسی حد سے وہ اندر اپنے شہر میں یا اپنی بستی میں انٹر ہو جائے گا تو اس وقت وہ اپنا وہ سفر اس کا ختم ہو جائے گا اور وہ مقیم ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو یہ شخص مسافر شرعی ہوگا اور نمازوں میں قصر کرے گا۔ وفرض المسافر فی الرباعیۃ رکعتان لا یزید علیہما۔ یہاں سے مسافر کے لیے جو رخصت ہے، یعنی جو قصر کرنے کا حکم ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز کا جو فرض ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گا، یہ اس کے سفر کا حکم ہے۔ لا یزید علیہما، حناف کے نزدیک اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھے۔ قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرضہ الاربع، اس کا ویسے فرض تو اس کے اوپر 4 ہی ہے اور اس کی 4 رکعتیں ہی ہیں۔ القصر رخصت، البتہ قصر اس کو رخصت کے طور پر دی گئی ہے اور قصر اس کے لیے صرف رخصت ہے۔
اعتبارا بالصوم، روزے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں جس طریقے سے سفر کے اندر روزہ ویسے تو رکھنا چاہیے، افضل ہے، لیکن اگر نہ رکھے تو اس کو گنجائش ہے، تو اسی طریقے سے جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ بھی ویسے تو اس کو پڑھنا افضل ہے کہ 4 رکعت پڑھے، لیکن اگر کہیں پہ اس کو مجبوری ہو تو وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ مولانا احناف یہ فرماتے ہیں کہ ان الشفع الثانیہ لا یقضی، تو 4 رکعت والی نماز میں دوسرا شفع ہے، یعنی دوسری 2 رکعت ہیں، ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو لا یقضی، شریعت نے اس کے اوپر قضا بھی اس کی لازم نہیں کی، ان کی قضا بھی نہیں کی جاتی۔ لا یأثم علی ترکہ، اور ان کو چھوڑنے کے اوپر مسافر گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ دونوں باتیں ہیں اجماع، ان کی قضا بھی نہیں کی جائے گی اور ان کو چھوڑنے پر مسافر گناہگار بھی نہیں ہوگا، تو وہذا آیۃ النافلہ، یہی ان 2 رکعتوں کے نفل ہونے کی علامت ہے۔ پتہ چلا کہ یہی 2 باتیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ یہ 2 رکعتیں نفل ہیں، یعنی یہ مسافر کے اوپر لازم نہیں ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ 4 رکعت اس کے اوپر فرض نہیں ہے، کہ اس کے اوپر رخصت ہم نے 2 کر دی، کہ ہیں ہی اس کے 2 فرض، مسافر کے اوپر فرض ہیں ہی 2 نہ کہ 4۔ خلاف صوم، خلاف روزے کے، اس میں تو اس کی قضا بھی کی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کی قضا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ وہ رکھے۔ تو اس لیے روزے کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا تو افضل ہے، بعد میں اس کی قضا بھی کی جاتی ہے، لہٰذا نماز کو روزے کے اوپر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ انہ یقضی، اس لیے کہ روزے کی قضا کی جاتی ہے۔ ان صلی اربعا، اگر مسافر نے 4 رکعت نماز پڑھ دی، سے تو اس کے اوپر 2 ہی رکعت تھی، اس نے 4 رکعت پڑھ لی، قعد فی الثانیہ، دوسری رکعت کے اندر وہ بیٹھ گیا، یعنی تشہد اس نے کیا ہے 2 رکعت کے بعد، پھر وہ کھڑے ہو کر اگلی 2 رکعت اس نے پڑھی ہیں تشہد کی بقدر بیٹھنے کے بعد، اجزأتہ الاولیان عن الفرض، پہلی 2 رکعتیں فرض کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، والاخریان لہ نافلہ، دوسری 2 اس کے لیے نفل ہو جائیں گی، اعتبارا بالفجر، فجر کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ اگر کسی نے بھول کر فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی، تو بیچ میں اگر اس نے قاعدہ بھی کر لیا تو پہلی 2 رکعت فرض اور دوسری 2 رکعت نفل ہو جاتی ہیں۔ وَيَصِيرُ مُسِيئًا لِتَأْخِيرِ السلام، لیکن یہ شخص گناہگار ہوگا سلام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ نفل نماز کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ نفل نماز کی وجہ سے انسان گناہگار تو نہیں ہوتا، کہ سلام کو مؤخر کر دیا، کہ فرض کا جو سلام تھا وہ تاخیر کا شکار ہو گیا، بیچ میں 2 رکعت نفل آ گئی، اس لیے وہ گناہگار ہوگا۔ إِن لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا، اگر بیچ میں یعنی 2 رکعت کے بعد بیچ میں قاعدہ کیا ہی نہیں ہے تشہد کی بقدر، بطلت، ساری کی ساری نماز اس کی باطل، یعنی فرضیت باطل ہو جائے گی، نماز نفل ہو جائے گی، اس کو 2 فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ اختلاط النافلۃ بہا قبل اکمال ارکانہا، کہ فرض کے ساتھ نفل کا اختلاط ہو گیا ہے اور ابھی تک فرض کے ارکان کو مکمل بھی نہیں کیا، کیونکہ بیچ میں جو تشہد تھا وہ اس نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ مسافر کے حق میں تو فرض ہے، جب وہ اس سے چھوٹ گیا ہے، اس لیے فرض کے چھوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ بُيُوتَ الْمِصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، یہ ہے جی کہ مسافر یہ دوسری شرط، ایک تو یہ ہے کہ گھر سے 80 کلومیٹر احتیاطاً اس کا ارادہ سفر کا کر کے نکلے، دوسری شرط یہ تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شہر یا اپنی بستی سے یا اپنے گاؤں سے جدا ہو جائے۔ تو اس کا اب ذکر ہو رہا ہے، جب مسافر اپنے شہر کے گھروں سے باہر نکل جائے اور ان سے جدا ہو جائے، تو پھر وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، لأن الاقامۃ تتعلق بدخولها، اس لیے کہ اس کا مقیم ہونا وہ بھی تو ان شہر کے جو آخری مکانات ہیں ان سے انٹر ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی جب وہ ان سے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، لذا فیتعلق السفر بالخروج عنہا، سفر بھی ان گھر کے ان یعنی جو گھر ہیں شہر کے آخری بستی کے آخری گھر، ان سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی متعلق ہوگا۔ فیہ الاثر عن علی
اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی ہے، یعنی ان کا قول بھی ہے، لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا، کہ اگر ہم اس جھونپڑے سے باہر اگر تجاوز کر جائیں پھر ہم قصر کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بستی کا آخری جھونپڑا تھا، اس سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم قصر کریں گے۔ لا یزال علی حکم السفر، وہ بستی کے آخری مکان سے باہر نکل جائے گا تو فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل سفر کے حکم میں ہی ہوگا، حتی ینوی الاقامۃ فی بلدۃ او قریۃ، یہاں تک کہ کسی شہر کسی بستی کے اندر وہ اقامت کی نیت کر لے 15 دن، وہ اکثرا یا 15 دن سے زیادہ، 15 دن سے کم نہ ہو بلکہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کر دے، پھر وہ جا کر وہاں پہ مقیم ہوگا، پہلے دن سے ہی مقیم ہوگا اگر اس کی نیت 15 دن وہاں ٹھہرنے کی ہے، راستے میں تو وہ مسافر ہی ہوگا۔ فإن نوى اقل من ذلك، اگر وہ اس سے کم کی نیت کرتا ہے، 14 دن 13 دن یا اس سے کم کی نیت کر کے جا رہا ہے کسی جگہ پر، سرا وہ وہاں پر جا کر قصر کرے گا، نہیں پھر بھی وہ مسافر ہی ہوگا جس جگہ پہ وہ ٹھہر رہا ہے 13 دن کے لیے 14 دن کے لیے، چونکہ 15 دن سے کم ہے۔ لأنه لا بد من اعتبار مدت، اس لیے کہ مدت کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ مدت کا اعتبار ہم نے کیوں کیا کہ 15 دن ٹھہرے گا تو مقیم ہوگا، اس سے کم ٹھہرے گا تو مسافر ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ مدت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ ان السفر یجامعہ اللبس، کیونکہ سفر کو بار بار جگہ جگہ پر ٹھہرنا یہ اس کو شامل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھار سٹاپ پر رکتا ہے، ٹھہرتا ہے اور ریسٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 1 دن بھی بیچ میں ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کچھ معیار ہونا چاہیے کہ کتنا ٹھہرے گا تو مقیم ہوگا اور کتنا ٹھہرے گا تو مقیم نہیں ہوگا، مسافر ہی کہلائے گا۔ تو اس لیے ہم نے ایک مقدار مقرر کی۔ مقدار کیا مقرر کی؟ وہ 15 دن ہم نے مقرر کی کہ اس 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت سے اگر کسی جگہ پہ ٹھہر رہا ہے، بیچ میں سفر 80 کلومیٹر بنتا ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرتا ہے تو پھر وہ مسافر ہی رہے گا۔ 15 دن ہم نے کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ فقدرناها بمدت الطہر، ہم نے اس کو مقرر کیا ہے، یعنی درمیان میں جو طہر کی مدت ہوتی ہے، یعنی حائضہ عورت ہے اس کو حیض آتا ہے اور حیض آنے کے بعد اگلے حیض تک بیچ میں 15 دن طہر کی مدت ہوتی ہے، اس 15 دن کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اقامت کی نیت ہے 15 دن کی، اس کو مقرر کر دیا۔ یہ ہم نے اس کے اوپر قیاس کیا، ماتے ہیں کہ لأنہما مدتان موجبتان، اس لیے کہ یہ دونوں مدتیں جو ہیں یہ احکام کو واجب کرنے والی ہیں۔ جیسے کہ حیض کے دوران عورت کو نماز معاف ہوتی ہے، تو جب وہ روزے بھی وہ نہیں رکھ سکتی، جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں پھر اس کے اوپر احکامات لوٹ آتے ہیں، نماز بھی اس کو پڑھنی پڑتی ہے، روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں، پچھلے روزوں کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کے لیے بھی یہ جو دن ہوتے ہیں جہاں پہ وہ مقیم ہو جاتا ہے جا کر، تو اس میں وہ یہی کرتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے جس کو وہ مسافر ہونے کی حالت میں 2 رکعت پڑھا تھا، اب اس کو وہ 4 پڑھے گا، اور اسی طریقے سے وہ روزہ بھی رکھ رہا ہوگا، اس کی طرف بھی احکامات لوٹ آتے ہیں، احکامات اس پر واجب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح عورت کے اوپر ان 15 دنوں میں احکامات واجب ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے یہی مقرر کیا کہ اس مسافر کے لیے بھی 15 دن کہیں پہ ٹھہرے گا تو اس کے اوپر بھی وہی احکامات کیونکہ لاگو ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا 15 دن کی مدت ہونی چاہیے۔ وہ مأثور عن ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہم، یہی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مقدار ہے اور مقدار کے اندر تو قیاس چلتا نہیں ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا۔ اثر فی مثلہ، مقدار کے اندر جو اثر ہوتا ہے اس جیسی مقداروں کے اندر، وہ کل خبر کی طرح ہوتا ہے، تو ہمیں یہی معلوم ہوگا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، پھر انہوں نے یہ بیان فرمایا ہوگا۔ التقیید بالبلدۃ والقریۃ یشیر الی انہ لا تصح نیۃ الاقامۃ فی المفاضۃ وظاہر، شہر اور بستی کے اندر 15 دن کی نیت کی شرط لگائی کہ کسی شہر کے اندر یا کسی بستی کے اندر 15 دن ٹھہرے گا تو پھر مقیم ہوگا۔ فرماتے ہیں اس قید سے امام قدوری رحمۃ اللہ نے جو قید لگائی، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، یا یہ قید اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ انہ لا تصح نیۃ الاقامۃ، شہر کے ساتھ یا کسی بستی کے ساتھ مقید کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اقامت کی نیت جنگل کے اندر درست نہیں ہے، اور مفتبی قول اور ظاہر قول بھی یہی ہے۔
کیونکہ جنگل کے اندر اگر کوئی شخص جا کر 15 دن کی نیت کے ذریعے سے وہاں ٹھہرتا بھی ہے تو وہاں پہ اس کے لیے ٹھہرنا چونکہ وہ درست بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی وہاں سے نکل سکتا ہے، چونکہ وہ عارضی ٹھکانہ ہے اس کا، تو اس لیے وہاں پہ وہ ٹھہرے بھی تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسافر ہی ہے، مقیم نہیں ہے۔ تو لہٰذا جنگل کے اندر یا کسی بیابان جگہ پر اگر نیت اقامت کی کرتا بھی ہے تو اس کی یہ نیت درست نہیں ہے۔ وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزْمِ أَنْ يَخْرُجَ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَلَمْ يَنْوِ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ حَتَّى بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ قَصَرَ۔ کہتے ہیں کہ نیت سفر کی یہ ضروری ہے کہ گھر سے نکلنے وقت اس کو پتہ ہو کہ میں 1 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر اس کی نیت راستے میں کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنے کی ہے اور اسی جگہ کی طرف وہ نیت کر کے جا رہا ہے تو وہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یا 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو پھر یہ شخص اگرچہ آگے پھر اس کے بعد آگے سفر کرے لیکن فی الحال اس کی نیت وہاں تک جانے کی ہے تو یہ مسافر نہیں ہوگا۔ شروع سے ہی نیت مقدار سفر کرنے کی ہو، مثلاً 80 کلومیٹر یا اس سے زائد کی، تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر وہاں پہ جائے۔ وہاں پہ جا کر اگر اس کی کوئی نیت بھی نہیں ہے، مثلاً نہ 15 دن سے زائد کی نیت ہے نہ 15 دن سے کم کی نیت ہے، بس یہ ہے کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، تو اس صورت میں اگر وہ 1 سال تک بھی رہے 10 سال تک بھی رہے، جب تک اس نے کوئی متعین نیت نہیں کی اس وقت تک وہ وہاں پہ مسافر ہی رہے گا۔ ماتے کہ کوئی شہر میں داخل ہوا اس ارادے پر کہ وہ آج کل جائے گا او بعد غدن یا پرسوں جائے گا، ولم ینوی مدت الاقامتی، اور اقامت کی اس نے کوئی نیت وہاں پہ نہیں کی 15 دن یا اس سے زائد کی ٹھہرنے کی، حتی بقی علی ذلک سنینہ، یہاں تک 20 سال اس کے اوپر وہاں پہ گزر گئے، قصرا، وہ مسلسل قصر ہی کرتا رہے گا، کیونکہ مدت اقامت 15 دن اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ ماتے ہیں کہ جب تک وہ نیت نہیں ہوئی تو جتنے دن بھی وہاں پہ ہوگا وہ مسافر ہی رہے گا۔ ابن عمر، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اقامہ آذربائیجان کے اندر وہ مقیم رہے 6 مہینے اور قصر کرتے رہے، کہ ان کی کوئی نیت نہیں تھی، وہاں پہ ان کا ارادہ تھا کہ بس ابھی جاتے ہیں بس ابھی جاتے ہیں بس ابھی جاتے ہیں، اس طریقے سے کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ان جماعت من الصحابہ مثل ذلک، اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام سے اس طریقے سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ عرصہ تک ایک جگہ پہ رہے لیکن انہوں نے وہاں پہ اقامت کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے وہ قصر نماز پڑھتے رہے۔ اذا دخل العسكر ارض الحرب فنووا الاقامة بها قصروا وكذا اذا حاصروا فيها مدينة او حصنا۔ سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو جگہ جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ قابل اقامت بھی ہو، نہ اگر وہاں پہ وہ جتنی بھی نیت کریں گے تو نیت کے باوجود بھی وہ وہاں پہ مسافر ہی رہیں گے، کیونکہ وہ جگہ قابل اقامت نہیں ہے، وہ اقامت کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں ایک یہ لشکر ہے، میدان جنگ کے اندر گئے اور کفار کی زمین پر لشکر داخل ہوا اور وہاں پہ انہوں نے اقامت کی نیت کی 15 دن ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے، اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ قصر کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر انہوں نے کسی شہر کا یا کسی قلعے کا محاصرہ بھی کر لیا ہو پھر بھی وہ وہاں پہ اقامت کی نیت کرنے کے باوجود وہاں پہ سفر نماز پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے۔ ان الداخل بین ان یہزم، اس لیے کہ جو شہر کے اندر وہاں پہ محاصرہ کیے ہوئے ہے یا وہاں پہ دارالحرب میں داخل ہوا شخص ہے لشکر میں، وہ 2 ارادوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ متزلزل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بین ان یہزم، وہ شکست دے دے ان کو، یقر، وہاں پہ وہ ٹھہر جائے، بین ان ینہزم، اور اس درمیان بھی ہوتا ہے، یہ شک ہوتا ہے کہ وہ خود شکست کھا جائے، فیفر، اور پھر یہاں سے بھاگ جائے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہاں پہ اگر 15 دن کی نیت کرتے بھی ہیں پھر بھی وہ مسافر رہیں گے، چونکہ جائے قیامت یعنی وہ جو جگہ ہے وہ مقیم ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم تکن دار اقامت، وہ دار اقامت نہیں ہوگا، اقامت کی وہ جگہ نہیں ہوگی۔ وَقَذَا إِذَا حَاصَرُوا أَهْلَ الْبَغْيِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرِ مِصْرٍ، دوسری جگہ وہ ہے کہ اہل بغی یعنی دارالاسلام کے اندر ہی ہیں وہ لوگ جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کے اوپر اتر آئیں، تو وہ مسلمان ہوں اگرچہ وہ دارالاسلام کے اندر ہیں، ان کے خلاف اگر مسلمانوں کے لشکر نے ان کا محاصرہ کر لیا تو دارالاسلام کے ہونے کے باوجود لیکن شہر سے باہر ہیں، غیر مصر، شہر سے باہر ہیں،
اور دارالاسلام کے اندر ہی ہیں، باغیوں کا محاصرہ کر دیا ہے انہوں نے، اس صورت کے اندر بھی اگر وہ نیت کر لیں اقامت کی تو پھر بھی وہ مقیم نہیں بنیں گے، مسافر ہی ہوں گے۔ حاصروہم فی البحر، یا انہوں نے باغیوں کا محاصرہ سمندر کے اندر کر لیا، بحری فوج ہے، تو پھر بھی وہ مقیم نہیں بنیں گے۔ ان حالہم، اس لیے کہ ان کی جو حالت ہے، یعنی وہاں پہ اس لشکر کی جس نے محاصرہ کیا ہوا ہے باغیوں کا، اگر دارالاسلام کے اندر ہی ہے کہ شہر سے باہر ہیں، کسی جنگل وغیرہ بیابان میں ہیں، سمندر کے اندر ہیں، ان کی جو حالت ہے وہ مبطل عزیمتہم، ان کی عزیمت اور ارادے کو باطل کرنے والی ہے۔ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بہت دیر تک کرنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو شکست ہو جائے اور ان کو بھاگنا پڑے یہاں سے۔ عند ظفر، اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک یصح فی الوجہین، دونوں صورتوں کے اندر، یعنی کفار کے دارالحرب کے اندر جا کر ان کا محاصرہ کر لیں یا باغیوں کا، دونوں صورتوں کے اندر ان کی نیت درست ہے۔ اذا کانت الشوکۃ لہم، بشرط ہے کہ شان و شوکت اور قوت اور طاقت اس لشکر کی ہو، اگر ہے تو پھر یقین ہے کہ 15 دن یہاں پہ ٹھہر پائیں گے، پھر ان کی یہ نیت درست ہونی چاہیے۔ مکن من القرار ظاہراً، لیکن ظاہراً ان کے وہاں پہ ٹھہرنے کے اوپر ان کو قدرت ہے، کہ مفتبی قول جمہور کا یہ کہ ان مسافر ہی رہیں گے۔ امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک یہ سیخ ہو کہ نیت اس وقت درست ہوگی اذا کانوا فی بیوت المدر، وہ مٹی کے گھروں کے اندر ہوں، یعنی گھروں کے اندر ہوں تو پھر ان کی نیت درست ہے، اگر وہ خیموں کے اندر ہیں تو پھر ان کی نیت درست نہیں ہے، کہ خیموں کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکیں، لیکن اگر مٹی کے گھروں یا پکے مکانات کے اندر ہیں یا کسی مضبوط جگہ پر ہیں تو وہاں پہ ان کے ٹھہرنے کے چانسز ہیں، تو پھر وہ مقیم ہو سکتے ہیں نیت کرنے کی وجہ سے۔ لأنہ موضع اقامت، اس لیے کہ یہ گھر یا اس طریقے سے پکی جگہ، اس وقت تو مٹی کے گھروں کو پکا کہا جاتا، تو آج کل یہ کہہ سکتے کہ مضبوط ان کی جو پناہ گاہ ہے خیموں کے علاوہ وہ اقامت کی جگہ ہے، وہاں پہ وہ ٹھہر سکتے ہیں۔ نیت الاقامت من اہل الکلاء وهم اہل الاخبیۃ قیل لا تصح، اقامت کی نیت جو گھاس والے ہیں یعنی خانہ بدوش لوگ، ان کی طرف سے کرنا، یعنی وہ جو ایک جگہ پہ پاؤ ڈالا، خیمے لگائے اور وہاں پہ گھاس پانی تھا تو انہوں نے وہاں پہ اپنے مویشی چھوڑ دیے اور وہاں پہ کچھ دن تک ڈیرا لگا دیا، اس کے بعد پھر اگلی طرف چلے گئے اور آگے کسی دوسرے مقام پر جہاں پہ پانی اور گھاس تھا وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا، ان لوگوں کو خانہ بدوش کہتے ہیں، ان کو اہل کلا کہتے ہیں، ہم اہل الاخبیہ خیموں والے۔ ان لوگوں کی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ چونکہ ان کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بس منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں دو قول ہیں، تو یہ کہ لا تصح، ان کی نیت اقامت کی درست نہیں، اگر کسی جگہ پہ 15 دن کی نیت سے ٹھہرتے بھی ہیں پھر بھی یہ مسافر نہیں ہوں گے۔ الاصح انہم مقیمون، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ یہ مقیم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نیت سفر کی یہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا سفر کا تو ارادہ نہیں ہوتا، یہ تو ہمیشہ ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ بس ہم زندگی بھر یہاں اس طریقے سے گزاریں گے کہ ایک جگہ پہ تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا، پھر اس کے بعد آگے چلے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، تو سفر کی نیت نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف یہ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ تو سفر کی جب نیت نہیں ہے کسی جگہ پہ، پھر ان کی ٹھہرنے کی نیت بھی معتبر نہیں ہوگی، تو لہٰذا اگر یہ کسی جگہ پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے، اگر بیچ میں 80 کلومیٹر ہے بھی تو پھر وہ راستے میں تو مسافر ہوں گے، لیکن وہاں جا کر پھر وہ مقیم ہو جائیں گے، تو ان کا ہر ٹھکانہ وہ ان کا وطن اصلی ہوتا ہے، ہر ٹھکانہ ان کا وطن اصلی ہوتا ہے، لہٰذا ان کی نیت معتبر ہی نہیں ہے۔ یروی ذلک عن ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ امام ابو یوسف اللہ کی سے مروی ہے اور یہی مفتبی قول ہے۔ ان الاقامت اصل، اس لیے کہ ان کے اندر بھی اور ویسے بھی قاعدہ یہ کہ انسان کا مقیم ہونا یہ اصل ہے اور سفر کرنا زائد ہے، لہذا فلا تبطل بالانتقال من مرعا الى المرعى الى مرعا، ایک چرگاہ سے دوسری چرگاہ کی طرف صرف منتقل ہونے سے ان کی جو یہ اقامت کی اصل ہے یہ باطل نہیں ہوگی، تو ایک چرگاہ سے دوسری چرگاہ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، سفر کی نیت ان کی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک اس سبق کو مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مسافر کے مزید کچھ احکامات لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔